محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور جو ان کے ساتھ ان کے ساتھی ہیں وہ کفار پہ بہت بڑے سخت ہے اور آپس میں مسلمان ایک دوسرے پہ رحم دل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے ان گنت اور لا تعداد درود و سلام دے بعد آج 19 ذوالحجہ 30 جولائی سن 2021 کا خطبہ جمعۃ المبارکہ امیر المومنین دور داماد رسول صحابی رسول سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت شان اور شہادت دے موضوع تے ہوئے گا۔ نہایت ہی مختصر وقت دے اندر بہت بڑیاں باتاں کرنا چاہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر توفیق بخشی تو انشاءاللہ بہت سارے شکوک و شبہات دا ازالہ بھی ہوئے گا اور سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہونے والے اعتراضات کا جواب بھی انشاءاللہ الرحمن دیتا جائے گا۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اس کائنات دے اندر او شخصیت نے کہ جنہ دی مثال پوری کائنات دے بنی نو انسانہ دے اندر نہیں ملتی۔ اے نہیں کہ صرف امت مسلمان دے اندر نہیں ملتی، آدم تو لے کے ہن تک اور قیامت تک ایسی مثال نہیں مل سکے گی۔ عثمان بن نورین رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل مناقب کچھ ایسے منفرد نے کہ جنہ دے اندر دنیا دا کوئی شخص بھی شامل اور شریک نہیں۔ اس ذات مقدس دے متعلقہ قرآن اور احادیث دے اندر بڑیاں صاف صاف اور واضح شہادتہ موجود نے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ دی قدرت ہے کہ جتنا کوئی اس کائنات دے اندر اعلیٰ عظمت شان والا ہوتا ہے اتنے ہی اس نو دکھ تکلیفاں پریشانیاں اور اس دے مخالف اور اس دے حاصل ہوندے نے۔ امت مسلمان دے اندر نبوت دے بعد یہ 4 شخصیات نے جنہاں نو بہت بڑی فضیلت عظمت شان حاصل ہے۔ ایک صدیق اکبر ہے جدا امت دے اندر نبوت دے بعد پہلا نمبر ہے، دوسرا نمبر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے، تیسرا عثمان ذو النورین دا ہے اور چوتھا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے۔ ترتیب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ دی تقسیم اس طرح ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک
بندہ پہلا ہوئے تے او دی شان زیادہ ہوندی ہے، بعض اوقات بعد والے دی شان پہلے نالوں زیادہ ہوندی ہے۔ کوئی پہلا پیدا ہو پے تے پہلا پیدا ہون نال او دا مقام زیادہ نہیں ہوندا، نہ بعد وچ پیدا ہون والے دا مقام گھٹ ہوندا ہے، نہ عمر دے زیادہ ہون نال مقام زیادہ ہوندا ہے، نہ پہلے کوئی منصب ملن نال او دا مقام ہوندا ہے۔ اگر کسے نو منصب او دی عظمت شان دے مطابق بعد وچ بھی مل جائے تو پہلے نالوں بھی زیادہ عزت اور مقام والا ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام انسانہ دے باپ نے، پہلے انسان نے اللہ نے اپنے ہاتھ نال بنایا ہے، بڑی عظمت شان عطا فرمائی ہے، فرشتیاں کو سجدہ بھی کروایا ہے، لیکن سب تو آخر وچ پیدا ہون والا محمد سب نالوں افضل اور اعلیٰ ہے۔ علی المرتضیٰ اگرچہ چوتھے نمبر تے خلافت دے اعتبار نال نے، لیکن ہندا اس طرح ہے کہ جیڑا بندہ جدے کولو تصدیق کراندا ہے، تصدیق کرنے والا بہت بڑا مقام رکھتا ہے، جس بات دی تصدیق کرائی جاندی ہے او دے کولو کرائی جاندی ہے کہ پھر اس تصدیق دے اتے کسے نو کسے قسم دا کوئی اعتراض نہ ہوئے۔ اللہ نے قرآن اندر وعدہ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، میں تانوں زمین دے اندر خلافت عطا فرماواں گا۔ اللہ اپنے وعدے دے مطابق خلافت بترتیب دیندا رہا ہے۔ نبوت دے بعد پہلا نمبر صدیق اکبر دا ہے، دوجا عمر فاروق دا ہے، تیسرا عثمان ذو النورین دا ہے، چوتھا علی المرتضیٰ دا ہے۔ اگر علی المرتضیٰ دا پہلا نمبر لگ جاندہ تو پھر بترتیب خلافت الہیہ نہیں سی بننی۔ علی المرتضیٰ نے انہاں تنہ خلیفیاں دی بیعت کر کے، انہاں پیچھے نمازاں پڑھ کے، انہاں دے عہدے قبول کر کے تصدیق کر دیتی ہے کہ جیڑا مینوں مومن منے گا، جدا میرے تے ایمان ہوئے گا، وہ انہاں تنہ نو بھی پہلے منے گا تو میرے تے ایمان ہوئے گا، ورنہ وہ بھی بے ایمان ہوئے گا۔ علی المرتضیٰ دی تصدیق واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ترتیب رکھی ہے کہ علی سب تو بعد ہوئے گا، کسی نو کوئی اعتراض نہ ہوئے، کہ اگر پہلے خلیفے غاصب ہوندے، نالائق ہوندے، اس قابل نہ ہوندے تے علی نہ انہاں دی بیعت کردا، نہ انہاں دے عہدے قبول کردا، نہ انہاں دے پیچھے نمازاں پڑھدا۔ اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے صدیق اکبر نو، عمر فاروق نو، عثمان ذو النورین نو، علی المرتضیٰ نو۔ چار شخصیات نے، دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سسر نے اور دو داماد نے۔ ابو بکر بھی سسر ہے، عمر بھی سسر ہے، عثمان دوہرا داماد ہے، علی المرتضیٰ بھی داماد ہے۔ بعد نو سسر ہون دے اعتبار نال عزت مقام ہے، بعد نو داماد ہون نال عزت اور مقام ہے۔ لیکن اصول یہ ہے کہ اسلام دے اندر کوئی باپ ہوئے، بیٹا ہوئے، بھائی ہوئے، بیوی ہوئے، خامد ہوئے، رشتے دے اعتبار نو مد نظر نہیں رکھیا جاندہ، روحانی رشتے اسلامی نو مقدم رکھیا جاندہ ہے۔ اگر ایمان نہ ہوئے تے وہ بندہ اس حصار دے اندر نکل جاتا ہے، وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ انہوں اس رشتے نال اٹیچ کیتا جائے۔
اس رشتے دی وجہ تو او دا کوئی احترام نہیں ہوندا اگر او بندہ او دے تے ایمان نہ رکھدا ہوئے، او دے عقائد و نظریات نو تسلیم نہ کردا ہوئے۔ ایک اصولی مقدمہ میں عرض کرنا چاہنا، اگر انسان اے سمجھ لے تو پھر سارے شکوک و شبہات ختم ہوتے ہیں۔ اگر اس اصولی مقدمے نو نہیں سمجھے گا تو پھر انہوں کبھی بھی کسی مسئلے دی سمجھ نہیں آئے گی۔ اصول یہ ہے کہ اگر باپ بھی کیوں نہیں بڑا ہے، بیٹے نو جننے والا ہے، بیٹا اگر نبی ہے تو باپ بڑے نو بھی اپنے بیٹے دی اتباع کرنی پائے گی، ورنہ وہ بھی کافر بن کے جہنم میں جائے گا جیسے ابراہیم دے والد گئے۔ اسی طرح اگر بیٹا ہے، اگرچہ وہ بیٹا ہے، باپ نبی ہے نوح علیہ السلام، لیکن بیٹے ہون دے اعتبار نال کوئی عظمت نہیں۔ اگر وہ اپنے باپ نبی دی اتباع نہیں کرتا، وہ دے مذہب تے نہیں، تو پھر وہ دا اہل بھی نہیں کہلائے گا۔ جدوں کنعان پانی دے اندر ڈبن لگا ہے تے نوح علیہ السلام باپ سی نہ جریا گیا، کہنے لگے ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرے بیٹے نو تے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا ہے کہ انہو لیس من اہلک، اے نوح اے تیرے مذہب تے نہیں، لہذا اے تیرا اہل نہیں، اے دے واسطے ایندہ سوال نہیں کرنا، ایسا نہ ہوئے کہ ان تکون من الجاہلین، تو بھی جاہلان دے اندر شمار کر دیتا جائے۔ تو ابتدا دے اندر بطور مقدمے دے میں ایک نکتہ علمی اصولی بیان کرنا چاہنا۔ ساڑھے ملک دے اندر جو شور و غوغا ہے کہ اہل بیت دا بہت بڑا مقام ہے، میں کہنا اہل بیت اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک وہ ایمان نال صحابیت دے مرتبے نو نہ چھو لے گا۔ تو سب تو بڑا جو مقام مرتبہ ہے وہ صحابیت دا ہے، صحابیت دا مرتبہ ایمان نال ہے۔ ایمان اگر کالا بلال بھی لے آوے تو جنت دا وارث بن جاتا ہے، ایمان نہ لے آوے تو چاچا جڑا ہے وہ بھی جہنم اندر جاتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اگر ایمان نہیں تو نوح نبی اور لوط نبی دیاں بیویاں بھی جہنم وچ جا رہی ہیں۔ انہاں دے دنیاوی اہل ہون وچ شک نہیں، اہل بیت گھر والے نے، لغوی اہل بیت ہون گے لیکن اصطلاح شرع دے اندر وہ اہل بیت وچوں نکل گئے ہیں۔ جس طرح فرعون دی بیوی ہے آسیہ، تو ہر خامن دی بیوی وہ دے اہل بیت نے، لیکن آسیہ فرعون دی لغوی طور تے بیوی تے ہے، لیکن اہل وہ فرعون دا نہیں۔ وہ اہل موسیٰ دا ہے، موسیٰ خامد نہیں آسیہ دا، لیکن مذہب خامد تے اتے وہ نہیں، موسیٰ دے مذہب تے وہ موسیٰ علیہ السلام دے اہل اندر ہے۔ نبی دے خاندان دے عزیز رشتہ دار نبی دے مذہب تے نہیں تے وہ نبی دے اہل جو نکل گئے نے۔ سلمان فارس جو آ کے، صہیب روم جو آ کے، بلال حبشے جو آ کے محمد دے اہل میں شریک ہو کے جنت دے وارث بن گئے۔ عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس نے 12 سال تک خلافت کی ہے اور 40 لاکھ مربع میل تے حکومت کی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جتنا اعلیٰ مقام ہوتا ہے انہاں پریشانیاں بھی انہوں زیادہ ہوندیاں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بھی ہے کہ جتنا کسی دا ایمان مضبوط ہوتا ہے
وہ ایمان دی بنیاد وہ امتحان بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کا امتحان دیکھو کتنا ہے، اسماعیل کا کتنا امتحان ہے، محمد ساری کائنات نالو آلہ نے تکلیفاں بھی سب نالو زیادہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کرنا چاہتا سا کہ بعد وچ آن نال مقام کم نہیں ہوندا، تے پہلے پیدا ہون نال یا بڑا ہون نال مقام زیادہ نہیں ہوندا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب تو آخری نبی نے، اور اللہ نے انہوں نے خاتم النبیین بنایا ہے۔ باقی نبی بھی نے، رسول بھی نے، لیکن خاتم النبیین کوئی نہیں۔ نبی سب تو آخر ہون دا معنی ہے کہ محمد نے جنوں نبی کہہ دیتا ہے وہ دے نبی ہون میں کوئی شک نہیں۔ محمد نے سب تو بعد آ کے سب کی تصدیق کر دیتی ہے، مصدق لما بین یدیہ۔ قرآن کہتا محمد مصدق ہے، تصدیق کرنے والا ہے۔ محمد نے تصدیق کی تھی تے ازا نبیاں نو نبی منیا۔ محمد نے تصدیق کی تھی تے تورات انجیل زبور صحف ابراہیم نو ازا آسمانی کتابہ منیا۔ اگر محمد کسی بات کی تصدیق نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم تے اسی اس نو نبی کتاب نو کتاب، اس مسئلے نو مسئلہ نہیں مننا گے۔ تو پھر بحثیت نبی ہون دی، بحثیت کتاب ہونے دے، انہاں دی بات نہیں منی جائے گی جب تک مصدق تصدیق کرنے والے محمد دی مہر نہ ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی المرتضیٰ نے بعد دے اندر آ کے خلیفہ بعد وچ بن کے تو پہلے تیناں دی تصدیق کر دیتی ہے، مہر لگا دیتی ہے کہ انہاں دی خلافت دے اندر کوئی کسی قسم دا شک ہے۔ میں خلیفہ ہاں، میں انہاں تیناں نو منیا، تہاڈا حق بندا ہے تسی مینوں بھی منو اور میرے تو پہلا انہاں نو بھی صحیح منو۔ تے جے انہاں دی خلافت صحیح نہیں تے میری صحیح کیویں ہو سکتی ہے؟ میں انہاں تیناں نو مندا رہا، اور اگر انہاں تیناں دی صحیح نہیں تو پھر اللہ دا وعدہ خلافت صحیح نہیں ہے۔ اگر علی پہلے ہو جاندے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دوسرے خلیفیاں دی باری کدو ہونی سی بھائی؟ اللہ نے ترتیب ہی ایسی رکھی ہے کہ ایک دی موجودگی دے اندر دوسرا نہیں بن سکیا، اور جب تک زندہ رہا ہے خلیفہ وہ ہی رہا ہے۔ یہ ساڈے جمہوری نظام دی طرح نہیں کہ ہر 3-4 سال دے بعد سڑکاں تے احتجاج کیتا جائے کہ اینو اتارو۔ اس لائق نہیں، یہ نالائق ہے۔ جو نالائق ہے اس قابل نہیں، اللہ نے اس کو خلافت عطا نہیں فرمائی۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ خلافت عطا ہی اس کو کرتا ہے جو خلافت دے لائق ہے۔ اے جمہوری نظام کی گل نہیں میں کرتا بھائی، مطلب کہے کہ پھر یہ جن حکمران بادشاہ نے کافر نے یہ بھی اس لائق نے نا۔ یہ خلافت کا نظام نہیں ہے، جمہوریت کا نظام ہے۔ جمہوریت وچ امتیاز نہیں مسلم کافر دا، وہ دے اندر غلبہ ہے اکثریت دا، خواہ کافر ہوئے، خواہ مسلمان ہوئے، خواہ مرد ہوئے، خواہ عورت ہوئے۔ اے اسلام نو خوبی ہے کہ 2 عورتیں ہون گیا اور 1 مرد ہوئے گا۔ تو خیر اسلام دے اندر جو نظام خلافت کا انداز اور طریقہ کار ہے وہ دی
نیکی دی قابلیت تے ہے، زہد تقوی دی بناتے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہاں لوگوں کو عزت عظمت شانہ عطا فرمائیاں نے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پنجویں پشت تے جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نسب نامے دے اندر مل جاتے نے۔ محمد اور عثمان دا نسب نامہ ایک ہو جاتا ہے پنجویں پشت تے جا کے۔ 18 ذوالحجہ نو عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نو بڑی بے دردی دے نال بے گناہ معصوم مظلوم شہید کر دیتا جاتا ہے۔ کیوں کر دیتا جاتا ہے؟ گناہ کی ہے بھائی؟ انہیں اپنے عزیز رشتے دار جڑے نے وہ گورنر بنائے نے، انہوں نے پوسٹاں تے لگایا ہے۔ اگر اپنے رشتے داروں خلیفہ بنانا، گورنر بنانا، عہدہ دینا ظلم زیادتی ہے تے تسی ہن تک ملک وچ ماتم کیوں کرتے ہو پے بھئی حسین نو کیوں نہیں ملی خلافت؟ پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر کیوں نہیں یہ لوگ کرتے؟ علی المرتضیٰ دے بیٹے حسن نے جو حسین تو بڑا ہے، اس نے اپنی خلافت 6 مہینے دے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے کر دی۔ میں سوال کرنا، اگر معاویہ دی خلافت اے ملوکیت دے اندر بدلی ہے تو بدلی کنے میں؟ حسن نے بدلی ہے یا معاویہ نے خود بدلی ہے؟ حسن نے انہوں معاویہ نو خلافت دیتی ہے یا ملوکیت دیتی ہے؟ حسن نے بھی بیعت کیتی ہے معاویہ دی، حسین نے بھی بیعت کیتی ہے معاویہ دی۔ دو تیرے معصوم امام معاویہ نو امام من کے وہ پیچھے نمازاں پڑھتے نے، تو معاویہ نو مسلمان بھی نہیں مانتا، میں تینوں مسلمان کی میں مان لواں؟ معاویہ شام دا گورنر ہے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تے یہ الزام ہے کہ انہاں اپنے قریبیاں نو لگایا ہے۔ اگر عثمان دا قریبی ہے معاویہ تو معاویہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سالہ ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی دی بیوی دا بھائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچے ابو سفیان دا بیٹا ہے، نبی کریم دا کاتب وحی ہے۔ جس محمد نو اینا معاویہ دے اعتماد ہے کہ آسمان دی وحی بھی معاویہ دے حوالے کر دیندا ہے، اینو او دے ایمان دے اوتے ہی اعتماد نہیں۔ اے عثمان تے الزام سی خلافت دے لائق نہیں، انہیں اپنے بندے سارے لائے نے۔ عبداللہ بن سبا یہودی مجوسی انہیں تمام صوبیاں دے اندر فضا قائم کر دیتی کہ یہ خلاف جڑا ہے بغاوت کیتی جائے، اس قابل نہیں۔ نتیجہ کی نکلیا؟ جعلی خط خود لکھ کے عثمان دی طرفوں اے ثابت کیتا جی اے عثمان دے سانوں قتل کروانا چاہتا ہے۔ سازشی لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں، مور عثمان دی لئیے، سواری عثمان دی لئیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، کیونکہ یہ تمام بلوائی اس وقت مدینے دے اتے قابض سا۔
باز دے نال انہاں نے یہ رکا لکھ کے عثمان دی طرفوں دوسرے گورنر نو بھیجیا کہ جدوں یہ تواڈے کول آن انہاں نو قتل کر دیو. جبکہ عثمان دا جو اصل رکا سی وہ یہ سی کہ انہاں دے مطالبے پورے کیتے جان. تسی گورنری دے عہدے تو معزول ہو، فلانا فلانا تواڈی جگہ تے گورنر بنے گا. لیکن انہاں دا وہ اعتراض قبول ہون دے باوجود بھی دان نہ لگ سکا. وہ سوال پورا ہو گیا. پھر انہاں نے سازش کر کے مدینے جو چاروں طرف گروہ نکلوا کے پھر واپس بلائے نے. ایک سازش دے تحت ایک دم واپس آ جاندے نے. کوفے والے، بصرے والے، مصر والے، شام والے. انہاں چارہ علاقیاں والوں کیویں پتہ چل گیا ہے کہ یہ خط جعلی ہے. یہ چاروں طرف ایک ہی وقت کے اندر واپس کیوں آ جاتے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سازش کی سی. ایک دفعہ کہ انہوں نے حضرت عثمان بن نورین پہ حملہ کر دیتا. 40 دن تک انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا محاصرہ کیا. گھر وچ بند کر دیتا. مسجد بند ہے جو بنوائی عثمان نے ہے. کنویں کا پانی بند جو خریدیا عثمان نے ہے. عثمان بن نورین رضی اللہ تعالی عنہ تے پابندی ہے، ملاقات بھی نہیں. کھان پین واسطے بھی اندر کچھ نہیں جا رہا. عثمان وصال دا روزہ رکھ رہا ہے. 40 دن دے بعد مکان دے عقب تو پچھو چڑھ کے چھت پھاڑ کے حملہ کر کے تلاوت کرتے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تے قتل کر دیتے جاندے نے. یارو عثمان اتنا مظلوم ہے، اللہ دی قسم. اگر وہ دی مظلومیت نو میں حرف بیان کراں تے کوئی پتھر دل ایسا ہوئے گا جس دے آنسو نہ بہن گے. کربلا دے میدان دے اندر جس انسان دا خون گرتا ہے وہ تے ماتم ہے. 10 دن تک افسوس ہے، سوگ ہے. جس دا خون قرآن تے گرتا ہے وہ دا کوئی افسوس نہیں. اگر وہ نواسہ رسول ہے، یہ دورہ دماد رسول ہے. اگر اس کا رشتہ ہے عثمان کا 6 حوالے نال محمد نال بے مثال رشتہ ہے. میں رشتے دی تفصیل پھر کسی وقت بیان کراں گا، وقت اجازت نہیں دیتا. عثمان والد دی طرفوں بھی محمد کا رشتہ دار ہے، والدہ دی طرفوں بھی رشتہ دار ہے، اولاد دی طرفوں بھی رشتہ دار ہے، دامادی دی طرفوں بھی رشتہ دار ہے، پوتے دی طرفوں بھی رشتہ دار ہے، نواسے دی طرفوں بھی محمد کا رشتہ دار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر رشتہ داری دی بنا دے اتے بھی عظمت عثمان کو دیکھا جائے تو میں عرض کراں گا عثمان او رشتہ دار ہے جڑا حسین دے گھر وچ اپنی اولاد نو بیاندا ہے. عثمان دی اولاد حسین دے گھر دے اندر بیائی ہوئی ہے. یہ رشتہ دی تفصیل پھر عرض کراں گا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم نو
مصلی نبوت تے مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھاندے شہید کر دیتے جاندے نے، عثمان قرآن پڑھدے شہید کر دیتے جاندے نے۔ ایک نبی دا سسر ہے، ایک نبی دا داماد ہے۔ یارو نبی دے سسر دا کوئی افسوس نہیں، نبی دے داماد دا کوئی افسوس نہیں، وہ دا کوئی غم نہیں، وہ دے واسطے کوئی ٹی وی نہیں، وہ دے واسطے کوئی مجلس نہیں، وہ دے واسطے کوئی گورنمنٹ دا پروگرام نہیں۔ اور اس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرے عام دنیا دے اندر مجلسوں دے اندر ممبر و محراب دے اتے منافق کیا جائے، کافر تک کیا جائے تے گورنمنٹ دے کانتے کیوں بھی نہ رنگے، اور محرم اجے نہیں چڑھیا، امن دیاں کمیٹیاں بن رہی نے کہ کسے مسلمان نو کافر نہ کیا جائے، جنوں تو مسلمان کہیں انہوں اج کافر کہنا جرم ہوئے، جنوں آسمان دا رب کہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، میں انہاں مومنہ تے راضی ہو گیا جدو درخت دے تھلے بیعت کر رہے سن، حوالہ دے کے رب رضا رحمت دیاں ایک ڈگری عطا فرما رہے نے، جنت دے سرٹیفکیٹ عطا فرما رہے نے۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ دی وجہ تو ہی اے بیت رضوان والا مسئلہ پیش ہویا۔ اعتراض کرتے ہیں جی وہ بیت رضوان میں تے ہے ہی کوئی نہیں سی، بیت رضوان وچ کیوں نہیں سی؟ او دے نہ ہون دی وجہ تو تے بیت رضوان ہوئی ہے۔ نہیں سمجھے مکے والیاں نو کیا کہ اسی عمرہ کرنا ہے، اللہ دے گھر دا طواف کرنا ہے۔ سن 6 ہجری دے اندر نبی کریم دا جو خواب سی کہ تسی بیت اللہ دا طواف کرو گے، حجر اسود دا بوسہ لاؤ گے، زمزم دا پانی پیو گے، لیکن یہ وضاحت نہیں کہ ایسے سال ہی یا آئندہ سال، یہ وضاحت نہیں ہوئی۔ خواب صحابہ دے سامنے ظاہر کیتی گئی، 6 سال ہو گئے سن صحابہ نو تڑپ دیا کہ کیڑا وقت ہوئے بیت اللہ دی زیارت کریے۔ یہ 1450 صحابی تقریباً محمد دے نال چل کے حدیبیہ تے رک جاندے نے، کافر روک لیندے نے، اگے نہیں جان دے آگے۔ مشورہ لیا گیا کہ کون جا کے مکے والے نو سمجھائے کہ اسی لڑن واسطے نہیں آئے، اسی اللہ دے گھر دا طواف کرنے واسطے زیارت واسطے آئے ہیں، سانو کر لین دیو۔ کیڑا بندہ محمد دا رسول بن کے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، ایلچی بن کے جائے گا، پیغام لے کر جائے گا۔ عثمان دے ذمہ ایک کم آیا کہ عثمان جائے گا۔ مکے گئے، ابو سفیان کافر سی اس وقت، کہنے لگا عثمان تینوں اجازت ہے طواف کر بیت اللہ دا، لیکن محمد نوان دی اجازت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان کہندا ہے جے میرے محمد نے نہیں کرنا تو میں محمد دے بغیر بیت اللہ دا طواف بھی نہیں کرنا سسلا۔ ادھر صحابہ کہندے نے حضور عثمان کتنی قسمت والا ہے، عظمت والا ہے، عثمان تو بیت اللہ دا طواف کر رہا ہوئے گا۔ میرے محمد کہندے نے ساتھیوں میں عثمان تے اعتماد ہے، عثمان میرے بغیر بیت اللہ دا طواف بھی نہیں کرے گا۔ عثمان ادھر کہہ رہے ہیں میں محمد کے بغیر نہیں کرا گا، محمد ادھر کہہ رہا ہے کہ عثمان میرے بغیر نہیں کرے گا بیت اللہ کا طواف۔
شیطان نے افواہ اڑا دیتی کہ عثمان نو قتل کر دیتا ہے مکے والے نے. میرے محمد تک خبر پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم. محمد نے کہا بھی کون ہے جڑا عثمان واسطے کوشش کرے گا میں جب تک عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لے لے گا محمد واپس نہیں جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. میں گل کراں گا، میری ذمہ داری ہے، میرا فرض ہے، گل آئی ہے سن لو. حسین بھی گھروں نکلیا ہے رضی اللہ تعالیٰ کوفے جا رہے ہیں، 12,000 خط آیا ہے، تینوں خلیفہ بنا لیں گے، امیر المومنین بنا لیں گے. اگوں پیغام بھی مل گیا ہے واپسی دے کہ حسین ایتھے نہیں آنا، حالات سازگار نہیں، واپس چلے جاؤ. حسین واپس جان کا پروگرام بھی بنا لیا ہے، لیکن مسلم بن عقیل دے پراوا نے کیا اسی پرا دا بدلہ لے بغیر واپس نہیں جاواں گے. حسین ہن مجبور ہو گئے مسلم بن عقیل دے پراوا دے نال بدلہ لین واسطے. اور وہ مار کا کو بادل دا مسئلہ ختم ہو گیا. ہن انتقام واسطے سفر شروع ہوئے. انتقام لین واسطے حسین شہید ہو جائے او دا غم ہے. انتقام لین واسطے محمد 1450 صحابی کو بیعت لوے، جدے واسطے بیعت لوے وہ ایماندار ہی نہیں. فرمایا کون ہے جڑا بیعت کرتا ہے اس بات تے عثمان دے خون دا بدلہ لے بغیر اسی واپس نہیں جائیں گے. ابو بکر نے بیعت کی تھی، عمر نے بیعت کی تھی، علی نے بیعت کی تھی، علی نے بیعت کی تھی. کدے واسطے؟ عثمان دے خون واسطے. عثمان اس بیعت اندر نظر نہیں آیا میرے نبی نو. بیعت ہوئی تے عثمان دی وجہ تو ہے نا، سبب بیعت تے عثمان بنے ہیں. نبی نو نظر نہ آیا، نگاہ نبوت میں دیکھے آئے عثمان اس منظر اندر نہیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ دا نظارہ نگاہ نبوت دے سامنے ہے. ہاتھ اٹھایا، ہاذا یدی وہذا عثمان، آہت محمد دا آہت عثمان دا ہے. اگر عثمان نظر نہیں آ رہا، محمد ایک ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ کہندا ہے، دوسرے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ کہندا ہے، ایک نو اپنا ہاتھ کہندا ہے. آسمان تو آواز آئی ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان ہاتھاں تے میں رب دا بھی ہاتھ ہے. اجے عثمان مومن نہیں، رب فرمایا میں راضی ہے نا مومنہ تے. محمد بیعت لوے، اپنی جان دین واسطے تیار، 1400 صحابی جان دین واسطے تیار، شہید ہون واسطے تیار. اے انہوں مومن منن واسطے بھی تیار نہیں تے میں انہوں مسلمان کے میں من لاں گا. کیا علی نے منافق واسطے بیعت لئی ہے؟ کیتی ہے. محمد منافق واسطے کر رہا ہے. رب نو بھی پتہ نہیں لگا کہ اج تے میں رضی اللہ کہہ رہا میں نہ کل مرتد ہو جانا ہے. ظالموں کچھ تے سوچو. رسول نو بھی نہیں پتہ چلیا، رب نو بھی نہیں پتہ لگا. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی وجہ تو تے منظر سامنے آیا ہے. بیت رضوان تو سامنے آئی ہی عثمان دے سبب تو ہے. اللہ انہاں تے راضی ہو گیا. عثمان کون ہے؟ ایک باری دو باری نہیں،
اج تیرا ماسٹر ایک مرتبہ کہہ دے، تیرا پرنسپل ایک مرتبہ تیرے سکول اندر پڑھنے والے بچے نو کہہ دے تیرا بچہ پاس ہے، انہوں کوئی فیل کر سکتا؟ جنہوں محمد 11 مرتبہ جنتی کہے انہوں کون ہے جنہاں کبھی کہ منافق ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم 11 مرتبہ تو بھی زیادہ مرتبہ محمد نے عثمان دا نام لے کے جنتی قرار دیتا ہے۔ کون عثمان سنو رہے جدو ظالمہ نے حملہ کر کے شہید کیتا ہے؟ سنو بڑے لوگ مغالطہ دیندے نے، دھوکا دیندے نے۔ عثمان دے قاتل صحابہ سن، اللہ دی قسم ہے قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے، عثمان دے قتل وچ کوئی ایک صحابی بھی شامل اور شریک ہے؟ کوئی ایک صحابی بھی شامل اور شریک نہیں۔ کون نے؟ وہی قاتل نے جڑے عمر دے قاتل نے، وہی قاتل نے جڑے عثمان دے قاتل نے، وہی قاتل نے جڑے علی دے قاتل نے، وہی قاتل نے جنہاں حسن نو زہر دیتا ہے، وہی قاتل نے جنہاں نے حسین نو قتل کیتا ہے۔ میں بالترتیب انشاءاللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت والے جمعے دے اندر ساری تفصیل عرض کراں گا۔ آئندہ جمعہ حضرت عمر فاروق تے ہوئے گا اور اس تو بعد پھر حضرت حسین تے ہوئے گا انشاءاللہ، اور دساں گا، وضاحت کراں گا۔ شاید تسا زندگی بارو وضاحت نہ سنی ہوئے، حقائق تو پردہ اٹھاواں گا انشاءاللہ، حق واضح کراں گا۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت نے جب شہید کر دیتے گئے 40 دن تک پانی بند، یارو 10 دن پانی بند ہویا یا نہیں ہویا میں بحث نہیں کرتا، ایک لمحے تو کہندے نے کہ پانی پین نو نہیں ملتا، ایک لمحے کہندے نے کہ حسین نے نورا استعمال فرمایا، غسل کیتا ہے مہدی کو لیے، پانی پین نو نہیں لگتا، غسل کا دے کیتا ہے، نورا کا دے استعمال کیتا ہے، مہدی کا دے کو لیے۔ چلو من لیا پانی 10 دن بند ہویا، 10 دن پانی بند ہویا ہے، جدا 40 دن پانی بند ہویا وہ واسطے کوئی غم نہیں، یہ دورہ دماد رسول ہے۔ نیلا بیوی اگے ہوئی ہے، ظالمہ نے انہوں نے ہمیں انگلاں کٹ دیتیاں نے، رات نو ہاتھ کٹے نال عثمان دے خون آلود کپڑے لہرا کے نیلا کہندی ہے لوگو امیر المومنین شہید کر دیتے گئے۔ کون مظلوم؟ عثمان 3 دن تک لاش بے زور و کفن پئی رہی ہے، یہ ظالم لاش بھی نہیں اٹھا دیتے، منبر تے گئے سر خطبہ دین واسطے، پتھر مار مار کے لہو لوہان کر دیتا ہے، جڑا محمد دا آسا عثمان پکڑ کے خطبہ دیندا سی وہ آسا لاٹھی بھی توڑ دیتی ہے۔ آخر ام حبیبہ معاویہ دی بہن، نبی دی بیوی، ابو سفیان دی بیٹی باہر نکلی، کہنے لگی ظالموں تسی نبی دے داماد دا جنازہ بھی نہیں اٹھان دیندے، میں خود احتجاج کر رہی ہوں اور میں خود نکل کے دفناواں گی، دیکھاں گی کون ہے جڑا میں نے روکے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی عائشہ باہر کیوں نکلی سی؟ عائشہ نو باہر کڈیا کنے میں؟ عائشہ کیوں نکلی ہے؟ اگر کہتے ہیں کہ عائشہ نے قرآن دی مخالفت کی ہے، قرآن کہتا ہے گھراں دے وچ بہو،
قرآن اولاد نو بھی کہتا ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، والدین دے سامنے اکھا اٹھیاں نہ کرو. عائشہ علی دی ماں ہے، اگر عائشہ باہر نکلی ہے تو انہاں مجبور کیتا ہے عائشہ نو باہر نکلن واسطے. ام حبیبہ باہر نکلیاں نے قرآن دی مخالفت نہیں کیتی، محمد دے داماد دی لاش دفنان واسطے باہر نکلیاں نے. تو پھر اجازت ملی، لیکن راتوں رات چند بندے صرف امیر المومنین دے جنازے نو اٹھان والے. نیلا نے لال ڈال پکڑی ہے عثمان دی بیگم نے، جنت البقیع جنوں کہتے نے، بقیع غرقد وہ دے اندر بھی نہیں دفن کرن دیں دے. وہ دے نال ایک جگہ سی حشے کوکب پھلا دی پھلواری، او عثمان نے خود خرید کے دتی سی کہ جنت البقیع دے قبرستان میں شامل کر لیا جائے. انہوں نے پہلے بقیع غرقد دے اندر دفن نہیں کرن دیتا. اس پھلا دی پھلواری جڑی کیاری جڑی زمین نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ دیتی ہے وہ ہے. پھر اتنے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دے اندھیرے دے اندر چند آدمیاں نے جنازہ پڑھ کے جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی تے دفن کر دتا گیا. لا الہ الا اللہ. 18 ذوالحجہ حضرات جانوران دیا قربانیاں کرنے ہیں. جڑا بندہ 4 دن اپنے گھر جانور رکھتا ہے، جانور نال پیار ہو جاتا ہے، جانور نو چھری پھر دیے تو کوئی برداشت نہیں ہوتا. جڑا دورہ دماد رسول ہے جدو وہ تے جو بیتی ہے اس کا اس نو ہی علم ہے یا خان وعدہ نبوت نو پتہ ہے عثمان دا کیا مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جتنا کوئی آلہ ہے اتنی ہی ودتے مصیبت بھی بہت بڑی ہے. عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس دے متعلق امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے جمگٹے دے اندر بیٹھے ہویا صحابہ نو پوچھا یارو آج دسو تواڈے جو کسی دا دل کرتا ہے کہ اپنی اکھاں دے نال اسی جنتی آدمی دیکھ لئیے؟ فرمایا جی، فرمایا میں تینوں دکھاواں؟ جی دکھاؤ. آؤ بکل ماری ہوئی دروازے تے باہر جا رہے ہیں، دیکھو کون ہے. دوڑاں لگ گئیاں، جا کے دیکھیا عثمان ذو النورین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون عثمان؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اسرا جنگ تبوک تنگی دے وقت دا جنگ جدو کھان کوئی چیز میسر نہیں مال منگیا ہے اعلان کیتا ہے. لوگ بیان کرتے ہیں ابو بکر سارا مال لے آئے، عمر ادھا مار لے آئے. عمر دی ساری زندگی دی خواہش سی کہ کوئی وقت آوے تو میں ابو بکر نال اگے لگا گا. اج ابو بکر سارا لے آیا ہے، عمر ادھا لے آیا ہے. 4 مرتبہ میرے نبی نے اعلان کیتا ہے کوئی تبوک واسطے
چندہ دین والا 4 مرتبہ عثمان اٹھ کے کہندا ہے 200 اونٹ سامان سمیت پہلے بھی دیتے 900 اونٹ سامان سمیت پھر اعلان کیتا جے گھٹ ہے چندہ 3000 صحابی ہے ادھر لڑنے والا صرف 3000 صحابی ہے رومیہ دا 2.5 لاکھ دا لشکر ہے میرے نبی کہندے نے کوئی ہے چندہ دین والا کیا عثمان ہن تو اونٹ نہیں دینے اعلان پھر فرمایا عثمان تیری فراست تو قربان جانا نبی دی گل بھی رکھی ہے اونٹ نہیں دینے گھر چپ کر کے اٹھ کے چلے گئے 20,000 یا بعد روایات تو 8,000 دیا اشرفیاں دیا تھیلیاں لیا کے محمد کی جھولی اندر رکھ دیتی انہوں دی قیمت بھی 1000 اونٹ دی بنتی اس وقت میرے محمد کر کے گود میں انہوں اشرفیاں نو ہلا رہے نے اور پڑھ رہے نے زمان تو ما ذرہ عثمان و ما ملا بادل یوم عثمان نے وہ کم کر دکھائے آج دے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا انہوں وہ نقصان نہیں پہنچائے گا کی مطلب ہے کئی مولوی نے ترجمہ کر دینا آج دے بعد کوئی نیکی نہ بھی کرے ترجمہ نہیں بنتا آج دے بعد عثمان کوئی عمل بھی کرے کوئی غلطی بھی عثمان کو ہو گئی تو رب کوئی غلطی بھی نہیں نوٹ کرے گا ما ذرہ عثمان و ما بلا بادل جاؤ جدیا گارنٹیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے اندر دے کے جائے جیڑا بندہ اس بندے نو مومن بھی نہ منے میں اس نو مومن مسلمان کیویں ماننا آج کمیٹیاں بن رہی نے جی مومن نو کافر نہ کہو اللہ دی قسم اسی کسے مومن مسلمان نو کافر نہیں کہندے جویں کسے مومن مسلمان نو کافر کہنا ظلم ہے ایویں کسے کافر نو مومن مسلمان کہنا بھی ظلم تو کم نہیں ہے اسی کسی کافر اور منافق نو بھی مسلمان کی قسم ہے اس نو مسلمان نہیں مانتا کائنات کا بدترین کافر ہے جنہاں نو رب مومن کہے جنہاں نو نبی جنتی کہے یہ انہاں نو مومن نہ منے منافق کہے کافر کہے میں انہوں مومن مسلمان کہاں گا کیا ملک امن ہوئے گا ملک امن ادو ہوئے گا جدو جڑا صدیق نو مومن منے گا جڑا فاروق نو مومن منے گا جڑا عثمان نو مومن منے گا علی دے مومن ہوتے تے کسی میں اختلاف ہے ہی نہیں تے جدے تے اختلاف نہیں ہوتے تے بحث کی ضرورت ہی اختلاف تے انہوں نے متعلق ہے جڑا انہوں نے مومن نہیں منتا سی انہوں مومن دے کون عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عثمان دی شخصیت عثمان دا مقام عثمان دی عظمت عثمان وہ اعلیٰ شخصیت ہے کہ جس نے اتنا کلمہ پڑھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ تبارک و تعالیٰ نے غنی سی عثمانی غنی بھی کیا جاتا ہے ذو النورین بھی کیا جاتا ہے یارو کدی نہیں تسا سوچیا کدی نہیں غور کیتا حکومت نے کدی عقل دے ناخن نہیں لے ذو النورین کیوں کیا گیا ہے میرے نبی دیاں 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے عثمان دے نکاح دے اندر آنیاں نے آج اعتراض کرتا ہے کہ عثمان تے بدر وچ بھی نہیں سی وہ جنگ بدر وچ عثمان کیوں نہیں سی کیا وجہ سی جنگ بدر وچ عثمان روندا ہے آقا مینوں بھی نال لے کے جاؤ
میرے محمد فرماتے نے عثمان میری رقیہ بیٹی بیمار ہے، بڑی بیٹی ام کلثوم تو بڑی، میری بیٹی بیمار ہے اور تیری بیوی ہے، تو دی تیمار تاری واسطے پیچھے رہنا ہے، تو میری بیٹی دی تیمار تاری کر، تینوں بدریہ وچ شمار بھی کیتا جائے گا، تینوں مال غنیمت کا حصہ بھی عطا کیتا جائے گا۔ عثمان تے محمد دی بیٹی دی تیمارداری واسطے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ بدر تو واپس آندیا پتہ چلیا تھوڑی بیٹی رقیہ فوت ہو گئی ہے، میرے نبی گھر نہیں گئے، سیدھے رقیہ دی قبر تے گئے نے، عثمان مٹی ڈال رہے نے، دیکھ کے نہیں تھمیا گیا، رو پے، گھرے لگایا، فرمایا عثمان اللہ نے تینوں بدریاں وچ شمار فرما لیا، میں محمد تینوں بدریاں دے برابر مال غنیمت بھی عطا فرماواں گا۔ کیا منافق نو بدریاں دا حصہ دیتا ہے بھائی؟ بدریاں محمد منافق نو شمار کرتے ہیں؟ ظالموں کچھ سوچو، کون عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی؟ آج دنیا والے لوگ کہندے نے، پرے دار ڈیرے دار محلے دار پنڈاں دے لوگ کہندے نے، اور ایک گھر دا داماد سارے پنڈ دا داماد ہوندا ہے، پنڈ دا جوائی سارے پنڈ دا جوائی ہوندا ہے، سارے پنڈ تے دا احترام لازم ہے، ایک پنڈ دا جوائی تے سارے پنڈ تے احترام لازم ہے، محمد تے دورے داماد دا کوئی احترام نہیں۔ اب مدینے دی مٹی چٹن والے ہو، خاک شفا چٹنے والوں، مدینہ سمجھ لو، عثمان کون ہے رضی اللہ تعالی جہدے متعلق امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تینوں اللہ خلافت دی قمیض پہنان کے تو وہ قمیض نہیں اتارنی، یہ مطالبہ کرتے نے استعفیٰ دے دے، محمد نے نصیحت کی تھی ایک قمیض خلافت تینوں اللہ نے پہنانی ہے تو اتارنی نہیں۔ مغیرہ بن شعبہ جیسی شخصیات عثمان کہتے نے میں جان تے دے دیا گا، محمد دے شہر مدینے دے اندر خون گوارا لڑائی گوارا نہیں کرنا چاہتا، اتنا احترام کرنے والا او عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تینوں قمیض پہنانا چاہوں گے، قمیض نہیں اتارنی۔ عثمان نے نصیحت چمڑے استعفیٰ نہیں سی دیتا، میرے نبی نے نصیحت کی تھی ایک خلیفہ بننا ہے تو ایک قمیض نہیں اتارنی۔ شہادت تو پہلے خواب دے اندر مصطفیٰ ملے نے صلی اللہ علیہ وسلم، وصال تے روزے رکھی جا رہے ہیں، روزے تے روزہ، فرمایا عثمان آج روزہ میرے نال آ کے افطار کرنا۔ جدے روزے دا انتظار جنت وچ محمد کرے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج روزہ میرے نال آ کے افطار کرنا ہے، یہ انہوں مومن مسلمان نہ سمجھے، میں انہوں مسلمان کیوں مرنا گا۔ کون عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ دے اندر شمار فرمایا ہے۔ آپ اپنے بستر تے لیٹے نے، ابو بکر آیا، سلام کہی، اجازت مل گئی،
نال جنت کی بشارت مل گئی. عمر آیا اجازت اندر آن دی مل گئی, جنت کی بشارت مل گئی. عثمان آیا اجازت بھی مل گئی, جنت کی بشارت بھی مل گئی. لیکن ابو بکر تے آیا محمد اسی طرح بیٹھا ہے, عمر تے آیا محمد اسی طرح بیٹھا ہے. جب عثمان آیا ہے محمد اٹھ کے بیٹھ گیا ہے. بیویاں پوچھ دیا میں ابو بکر سورا آیا ہے اس نہیں بیٹھے, عمر سورا آیا ہے اسی طرح بیٹھے, عثمان آیا ہے اٹھ کے بیٹھ گئے ہو. فرمایا تو نہیں پتا جدو تو آسمان دے فرشتے حیا کرتے ہیں محمد دا حیا کیوں نہ کرے. عثمان دے فرشتے حیا کرتے ہیں, بے حیا نے وہ حیا نہیں کرتا. عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ جدیاں عظمتہ جدیاں شانہ جس کا مقام میرے محمد نے اپنی زبان تو نہ لے کے صدقے جائیے اوج پہاڑ تے کھڑے. اوج پہاڑ وجد اندر آیا ہلے آئے. اوج پہاڑ نو نبی فرماتے نے اس وقت یا اوج پہاڑ ٹھہر جا, تینوں نہیں پتا انکا علیک نبی و صدیق و شہیدان, تیرے اتنے ایک نبی ہے ایک صدیق ہے, دو شہید نے. اور نبی محمد آپ ہے, صدیق ابو بکر ہے, شہید عمر فاروق عثمان ذو النورین نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مرتبے مقام بیان فرمائے نے. پہلا نبوت کا مقام ہے, دوسرا صدیقیت کا مقام ہے, تیسرا شہداء کا ہے, چوتھا صالحین کا ہے. من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. پہلا مقام نبوت ہے, دوسرا صدیق دا ہے, تیسرا شہید دا, چوتھا صالحین دا ہے. محمد بن حنفیہ علی المرتضیٰ دا بیٹا. آخری بات ہے, محمد بن حنفیہ علی المرتضیٰ دا بیٹا حنفیہ دے وچوں جیڑا ہے ایک دن اپنے ابو علی دے کول بیٹھا تے کہندا ہے ابو جی مینوں اج اے گل دسو, میں جدوں بھی وینا جس مجلس وچ بھی وینا تہاڈا چواں دا نام لیا جاندا ہے ابو بکر عمر عثمان و علی دا. مینوں اے گل دسو تہاڈے چواں چوں پہلا نمبر کیدا ہے؟ اج ملنگ فقیر گلی گلی گھومدا ہے نا, بکواس کردا ہے, دما دا مست کلندر علی دا پہلا نمبر. اور سنو اللہ دے قرآن کا میں آیت پڑھی ہے کہ پہلا نمبر نبوت ہے, دوسرا صدیق دا ہے, تیسرا شہید دا ہے, چوتھا صالحین دا ہے. تے اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ دے دماد علی المرتضیٰ دا پتر محمد حنفیہ دے وچوں اپنے باپ علی نو پوچھدا مینوں اج اے گل دسو تہاڈے چواں چوں پہلا نمبر کیدا ہے؟ علی المرتضیٰ فرماتے صحیح بخاری شریف کہ مولوی دی گل نہیں. فرماتے میرے پترا تو سوال کر لیا تے پوچھ لے پھر پہلا نمبر ساڈے جو ابو بکر صدیق دا ہے. علی مرتضیٰ کہہ رہے ہیں آگے دوسرا نمبر عثمان حضرت عمر فاروق دا ہے. محمد بن حنفیہ علی دا پتر کہندا ہے میں تیسری مرتبہ خود بول پیا, میں کیا عثمان دا نام نہ لین, میں کیا کہ تیسرا نمبر ابو جی تہاڈا علی کہندے نے نہیں او پترا میرا چوتھا نمبر ہے, میں عام مومناں وچوں ایک مومن ہاں, تیسرا نمبر عثمان ذو النورین دا ہے. اے میں صحیح بخاری پڑھ کے علی دے پتر کولوں ترتیب دسی ہے. اج ملنگ کہندا دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر, نہیں یہ جملہ ہی غلط دے کہنا تے پھر اس طرح کہہ لے دمادم مست کلندر ابو بکر دا پہلا نمبر, دمادم مست کلندر عمر دا دوجا نمبر, دمادم مست کلندر عثمان دا تیجا نمبر, دمادم مست کلندر علی دا. میرے بھائیو
اللہ دی قسم اسی اہل بیت کا احترام کرنے ہیں، کوئی بھی اہل بیت دی توہین کرنے واسطے تیار۔ سن لو، کئی ظالم ایسے نے جو علامہ ابتسام اور علامہ ہشام کے خلاف زبانہ استعمال کر رہے ہیں کہ نہ اہل بیت کی توہین کی تھی، اور جس علامہ نے اہل بیت کی کتاب لکھی ہوئی، جس علامہ نے عثمان واسطے، علی واسطے، اہل بیت واسطے جان دے دیتی ہوئے، او علامہ اور او دی اولاد اہل بیت دی توہین کر سکتی ہے؟ اصل وجہ یہ ہے علامہ ابتسام اور علامہ ہشام دونوں بھائی اللہ دے فضل و رحمت نال اہل بیت دی نوکری کر رہے ہیں، اہل بیت دی چاکری کر رہے ہیں، اہل بیت دے دروازے تے دستک دے رہے ہیں، اور جو صحابہ دی توہین کرتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان سب تو زیادہ اگر اہل بیت دی عزت اور ناموس واسطے کوئی آواز بلند ہوتی ہے تو علامہ ابتسام اور ہشام دی طرف ہوتی ہے۔ اللہ دے فضل و رحمت نال یہ وفادار نے اسی اہل بیت واسطے کٹ مرا گے، اور جیڑا کوئی علامہ ابتسام اور علامہ ہشام دی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا انشاءاللہ اسی دا ہاتھ کٹ دیں گے، اور اسی نموس رسالت واسطے اپنی جانا بھی دین واسطے تیار ہیں۔ اہل بیت، ازواج رسول، اصحاب رسول، اللہ دی قسم میرا ایمان ہے، تو سب بولنا ہے اپنے ایمان نال، میں سمجھا گا تو اندر ایمان ہے۔ نبی دیاں ساریاں بیویاں جنتی، نبی دیاں ساریاں بیویاں، کوئی ایک بیوی بھی نبی دی جہنمی نہیں، نبی دیاں ساریاں بیویاں بھی، نبی دیاں ساریاں چارے بیٹیاں، نبی دے تمام اہل بیت، نبی دے تمام اصحاب، جڑا نبی دی کسے بیوی دا انکار کرے، اہل بیت دا کرے، کسے صحابی رسول نو جہنمی کہے، اسی اس نو کائنات دا بدترین کافر اور جہنمی کہاں گے۔ اسی اہل بیت تو اپنی جانا قربان کرنے واسطے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔